وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ قصص آیت نمبر 76-77 حصہ اول، درس کا نمبر ہے 1813. آج کا موضوع، کیا ہم میں صفت قارونیت موجود ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اور ہم ہر ایک امت میں سے گواہ نکال لیں گے، پھر کہیں گے کہ اپنی دلیل پیش کرو، تو وہ جان لیں گے کہ سچ بات خدا کی ہے، اور جو کچھ وہ افترا کیا کرتے تھے ان سے جاتا رہے گا. السلام علیکم. سورہ قصص آیت نمبر 76. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم. بے شک قارون جو تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص تھا، اور پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لِتَنُوءَ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ اس کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھیں. اذ قال له قومه لا تفرح. جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا کہ پھولو نہیں، اتراؤ نہیں. ان اللہ لا يحب الفرحین. اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ. اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کرو. ولا تنس نصیبک من الدنیا. اور دنیا سے اپنا حصہ فراموش مت کرو. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. اور احسان کرو جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش مت کرو. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. اللہ تعالیٰ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا. دو آیات کا میں نے آپ کو ترجمہ پیش کیا ہے. اور دیکھیں، ایک بات تو بنیادی طور پہ جو میں آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ قرآن یا تو ہمارے حق میں گواہی دے گا یا ہمارے خلاف گواہی دے گا. اور میں آپ سے یہ بھی گزارش کرتا رہتا ہوں کہ جب بھی آپ قرآن کو پڑھیں اس کو اپنے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کیجیے کہ آپ کا حال اس کے خلاف ہے کہ اس کے مطابق ہے. بس یہ میں گزارشات ہیں. بہرحال
اب قارون، دیکھیں قارون ایک نام ہے، ایک صفت ہے. میں ٹھیک ہے مطلب وہ قارون ہی کا نام لیا گیا ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ قارونیت یا فرعونیت یا بولہبیست، وہ اقبال نے کیا خوب بات کی ہے نا کہ بمصطفیٰ برساں خیشرا کے دی ہمہ اوست گرب اون رسیدی تمام بولہبیست، کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنے آپ کو پہنچاؤ کہ دین تو بس وہی ہے، اور اگر تم ان تک نہیں پہنچے تو یہ بولہبیست ہے. بالکل اچھا انہوں نے جملہ کہا ہے. دیکھیں جہالت یا ابو جہل یا بولہبیست فارسی کا لفظ ہے، لیکن مطلب آپ اس کو سمجھیں فرعونیت، کیا فرعون بن رہے ہو، کیا فرعونیت کا رویہ تم نے، یہ رویوں کی بات ہوتی ہے، دراصل بات ہوتی ہے رویوں کی. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا رویہ قارون کے مطابق ہے یا اس کے مطابق نہیں ہے. اب قارون جو ہے، میں نے ترجمہ نہیں پڑھا ہے، لیکن میں آپ کو ویسے ہی بتا رہا ہوں. یہ ایک شخص تھا، فبغى علیہم، سرکشی اختیار کر لی. اب ساتھ ساتھ آپ اپنے اعمال کو ملاتے جائیں. آج جو برائے نام امت ہے، جو اپنے آپ کو امتی کہتی ہے حضور کا، کیا یہ سرکش نہیں ہے؟ کیا یہ پھول نہیں رہی، اترا نہیں رہی؟ کیا یہ غرور میں مبتلا نہیں ہے؟ کیا ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی بے شمار اور وافر مقدار میں نعمتیں نہیں ہیں؟ دیکھیں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے، اگر میری جیب خالی ہے تو 2 آنکھیں تو ہیں میری، 2 کان تو ہیں، یہ دیکھیں ہاتھ میں ہلا رہا ہوں، ہاتھ ٹھیک ہیں، بازو اور قوت ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، پاؤں میں چل کے آیا ہوں، یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں، منہ میں زبان ہے، ابھی میں نے کھانا کھایا دوپہر کا، اللہ تعالیٰ نے مجھے غذا دی، اور ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ مجھے دے رہا ہے. اسی طرح آپ بھی ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں. اصل میں دیکھیں ایک بات میں کہوں، اور وہ میں کوئی خوشی سے نہیں کہہ رہا، کہ قرآن کو ہم کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں. ہاں یہ جی قارون کا واقعہ آ گیا، اس کو پڑھو آگے چلو، یہ فرعون کا واقعہ ہے، وہ فرعون تھا، وہ چلا گیا، بس اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، ہم تو اس میں سے نہیں ہیں، ہم تو قارون نہیں ہیں. یہ ایک غلطی ہے جو ہم کرتے ہیں، اور یہ بہت گہری. دیکھیں بات تو 2 ہی ہیں، 2 رویے ہیں، ایک مومنانہ رویہ ہے اور ایک سرکشی کا رویہ ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا رویہ، میں مومن ہوں اور میرا رویہ مومنانہ ہے. ہم سب تو اپنے نفس کے غلام ہیں. کیوں میں آپ سے یہ بات چھپاؤں یا آپ کو خوش فہمیوں میں ڈال دوں؟ ہمارا تو نفس سرکش ہے، ہم ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، ظاہر ہی ہمارا مدعا ہے. باوجود اتنی نعمتوں کے اللہ تعالیٰ کے احسانات کا تو ہم کوئی شکریہ نہیں ادا کر رہے. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. ہم تو آخرت میں تو کچھ بھی نہیں بھجوا رہے. دیکھیں یہ قارونیت ہے. قارونیت ایک صفت ہے، ایک روش کا نام ہے. یہ ایک شخص ہوگا اور حقیقت میں تھا، لیکن کیا اس کا رویہ، دیکھیں آپ کو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہم لوگ پیغمبر کی تعلیم کے خلاف ہیں. آپ لاکھ اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہیں، لیکن حقیقتاً ہمارا ایمان نہ آخرت پر ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ہے. قبر کو بھی ہم نہیں مانتے، حشر کو نہیں مانتے، جنت کو نہیں مانتے، دوزخ کو نہیں مانتے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے ہم نے سرکشی کا رویہ اختیار کر لیا ہے.
یہ تو جب آپ تفصیل دیکھیں گے تو آپ کا کوئی عمل شریعت کے مطابق نہیں ہے، یہ سب آپ کی خواہشات ہیں، چاہے وہ نماز ہے، چاہے روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جو کچھ بھی ہے۔ دراصل دیکھیں، اگر ایک میں مختصر جملے میں آپ کو یہ بات کہوں اللہ تعالیٰ کی عطا سے کہ ہم سرکش قوم ہیں، بغا علیہم، دیکھیں نا، ہم اپنے آپ کو قوم محمد کہتے ہیں لیکن ہم سرکش ہو گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں لیکن ہمارے پاس جو ہے ہم اس پر اترا رہے۔ اترانے کا مطلب کیا ہے کہ آپ نعمت دہندہ کو بھول جائیں اور اپنے زور بازو کی آپ بات کریں کہ بھئی یہ میری کمائی ہے۔ قال انما اوتیتہ علی علم، میں نے ترجمہ سارا نہیں کیا ہے لیکن کیا کروں، میں سوچ رہا ہوں کہ کیا کروں۔ چلیں ایسا کرتا ہوں کہ میں آپ کو یہ سارا مضمون، ظاہر ہے کہ جو میرے مستقل سننے والے ہیں تو ان کے لیے میں سارا ترجمہ کرتا ہوں، پھر میں وہ تبصرہ کر رہا ہوں، اور اس سے دیکھیں ہم نے یہ نصیحت ہے، یہ نصیحت ہے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے داعی تم قرآن کے ذریعے ان کو نصیحت کرو جو میرے ڈراوے سے ڈرتا ہو، وعید۔ تو بہرحال میں ترجمہ جہاں سے میں نے چھوڑا ہے نا، میں نے آپ کے سامنے 2 آیت پڑھی ہے۔ تو قال انما اوتیتہ علی علم عندی، قارون نے کہا کہ بھیا یہ تو میرے اپنے زور بازو سے میں نے پیسے کمائے ہیں۔ اولم یعلم، کیا یہ نہیں جانتا، ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بہت سی بستیاں تباہ کر دی، من ہوا اشد منہ قوتاً و اکثر جمعا، کہ وہ اس سے زیادہ قوت اور جمعیت رکھتے تھے، ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون، اور مجرموں سے تو ان کے گناہ نہیں پوچھے جاتے۔ تو پھر کیا ہوا، فخرج علی قومہ، وہ ایک روز وہ اپنی قوم کے سامنے علی قومہ فی زینتہ، یعنی پوری اپنی قوم کے سامنے اپنے پورے ٹھاٹ میں نکلا، شان و شوکت سے۔ تو قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، جو کہا ان لوگوں نے جو حیات دنیا کے طالب تھے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، وہ اسے دیکھ کر کہنے لگے کاش ہمیں بھی وہی ملتا جو قارون کو دیا گیا، انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑا نصیبے والا ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم، مگر جو لوگ علم رکھنے والے تھے انہوں نے کہا وَيْلَكُمْ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، وہ کہنے لگے افسوس تمہارے حال پہ، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ولا یلقاها الا الصابرون، اور یہ دولت نہیں ملتی لیکن مگر صبر کرنے والوں کو۔ فخسفنا به وبدارہ الارض، آخر کار ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا۔ فما کان له من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، تو پھر کوئی اس کے حامیوں کا گروہ ایسا نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتا۔ وما کان من المنتصرین، اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکا، جب اس کو دھنسایا جا رہا تھا نا تو اپنے آپ کو وہ نہیں بچا سکا۔ اچھا پھر کیا ہوا، وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، اب وہی لوگ جو کل اس کی منزلت کی تمنا کر رہے تھے تو انہوں نے کہا وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، کہ افسوس ہم بھول گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے نپت تولا دیتا ہے۔ لولا امن اللہ لخسف بنا، اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہم بھی زمین میں دھسا دیے جاتے۔ وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، افسوس کہ ہم کو یاد نہ رہا کہ کافر فلاح نہیں پاتے۔
تلک الدار الآخرۃ خیر نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، یہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں، والعاقبۃ للمتقین، اور انجام کی بھلائی تو متقین کے لیے ہی ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو بھلائی لے کر آئے گا اس کے لیے بہتر بھلائی ہے۔ فلا ومن جاء بالسیئۃ، اور جو برائی لے کے آئے گا تو فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون، تو برائی کرنے والوں کو تو ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسے وہ عمل کرتے تھے۔ یہ 76 نمبر سے 84 نمبر تک تقریباً 8 آیات بنتی ہیں، یہ میں نے آپ کے سامنے ترجمہ پڑھ دیا۔ اب میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ یہ سارا آپ نے سن لیا، اب ساری بات کیا ہے؟ سرکش، بغاوت کی، سرکش کی، موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانی، فرعون کے ساتھ مل گیا، طاغوتی قوتوں کے ساتھ مل گیا۔ یہ دیکھیں، یہ سب ہماری فساد ہیں، یہ ہماری صفات ہیں، ہم میں موجود ہیں۔ یہ سرکش ہیں، باغی ہیں، نفسانی خواہشات کے تابع ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کو الہ واحد نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں، اس کا احسان نہیں مانتے۔ احسان کا بدلہ جو ہے وہ تو احسان ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمارے ساتھ بھلائی کی ہے تو ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے ہدایت ہمارے لیے نازل فرما دی تو اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ ہم زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، ہماری زندگی سرکشی پر مشتمل ہے۔ طاغوت کے ہم ساتھی ہیں اور رحمانی قوتوں کے ہم خلاف ہیں۔ رحمانی ہدایت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو ہم اپنا رول ماڈل بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب یہ ساری برائیاں ہیں، اگر آپ دیکھیں نا، مطلب ایک ایک کر کے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ شروع سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یعنی ایک شخص تھا، قارون کا نام میں نہیں لے رہا، ایک شخص تھا، پیغمبر آیا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ پیغمبر آئے اور انہوں نے دعوت پیش کی، تو دعوت تو سب کے لیے تھی، بنی اسرائیل کے لیے بھی تھی اور فرعون کے لیے بھی تھی۔ تو یہ شخص جو ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ قارون کا نام نہیں لیتا، آپ پھر محدود کر دیں گے کہ یہ واقعی تو قارون کا ہے، ہم اس سے بری ذمہ ہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، آپ ذرا توجہ سے کام لیں۔ یہ صفت ہوتی ہے، یا تو ہم میں قارونیت ہے یا نہیں ہے، یا ہم فرعونیت ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیں، پشتوں میں ایک بہت اچھا وہ ہے ضرب المثل، ہمارے شیخ عبد الرحیم صاحب ہمیں اکثر بوقت ضرورت وہ سناتے تھے۔ فرماتے تھے، پشتوں میں ہے کہ انسان یا صورت د رحمان دے یا صورت د شیطان دے، کہ انسان یا تو رحمان کی صورت ہوگا یا شیطان کی صورت ہوگا۔ اور دیکھیں، یہ ضرب المثل کی بات نہیں ہے، جب ہم دنیا میں آ جاتے ہیں تو ہمارے راستے ایک رحمانی راستہ ہوتا ہے چوائس کے لیے، اور ایک شیطانی راستہ ہے۔ میں رک جاتا ہوں تھوڑا سا، آپ سمجھ جائیں، بات بڑی اہم ہے۔ انسان جب آتا ہے دنیا میں تو اس کے سامنے دو چوائسز ہوتی ہیں۔ ہم نے شیطانی راستے کو پسند کر لیا ہے۔ شیطانی راستہ کیا ہے؟ اللہ کے قرآن سے کو بھلا دینا اور محمد رسول اللہ کی پیروی نہ کرنا۔ دیکھیں، اس بات کو محسوس کریں نا، شیطان نے کیا کیا تھا؟ کیوں مردود ہوا؟ حکم الہی کے خلاف کیا، اس نے تکبر کی روش اختیار کر لی۔ تو یہ تو بڑی آسانی سے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم حکم الہی کے خلاف، اللہ ہماری منزل نہیں ہے، نہ ہم بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ، تو کہانی تو آپ کی ختم ہوگی۔ تو میں بہرحال یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان جب آتا ہے، ظاہر ہے کہ دیکھیں ہمارا خالق اور مالک تو اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے
اور آخرت کی کامیابی کے لیے بنایا ہے، اور ہمارے لیے کامیابی کا راستہ صراط مستقیم، دین اسلام، طریق محمدی پسند کر لیا ہے۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں بہت بڑا مقام دینا چاہتا ہے۔ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، ان کے لیے بلند درجات ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی نفس جانتا ہی نہیں ہے، جان نہیں سکتا، سوچ نہیں سکتا۔ قرآن کی آیت ہے کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے میں نے کیا کیا تیار کر رکھا۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، اعددت لعبادی الصالحون ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر بقلب امرئ مؤمن، او کما قال۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، غور سے سنیے، جو نہ آج تک کسی آنکھ نے دیکھی، نہ اس کا ذکر کسی نے سنا، اور نہ کسی کے دل میں اس کا خیال آیا۔ تو یہ جو جنت کی ساری نعمتیں بیان ہو رہی ہیں، تو ہم سن بھی رہے ہیں کم از کم، دیکھ تو نہیں رہے، لیکن یہ نہیں ہے، یہ مثال ہے۔ دیکھیں کچھ تو اللہ تعالیٰ نے بیان کرنا تھا، تو یہ مثال ہے۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال ہے اس جنت کی، تو جو حقیقت ہے اس وقت ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تو کیوں 2 ٹکے کی دنیا کے لیے ہم اپنی آخرت برباد کریں؟ اس بات پہ بھی تھوڑا سوچیں نا آپ۔ جہاں سے جانا ہے وہاں دل کیا لگانا، جو چیز ختم ہونے والی ہے اس سے دل کیا لگانا۔ اللہ، تو سوچیں، سوچ سمجھ کے زندگی گزارے۔ ہم لوگ جو ہیں اندھا دھن زندگی گزار رہے، بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے، اس کا جو انجام ہے وہ اچھا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون۔ اے لوگو، تم نے جو یہ بغاوت کا رویہ اختیار کر لیا ہے، اس کا وبال تو تم ہی پر ہوگا۔ انما بغیکم علی انفسکم، تھوڑی سی دنیا کی فائدہ اٹھانا ہے، پھر تم میرے پاس لوٹ کے آؤ گے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کیا کار کرتے رہے۔ اس وقت تو آج کا مسلمان اللہ کو بھلا کے آخرت کو بھلا کر زندگی گزار رہے۔ دیکھیں قرآن تو ضرورت ان لوگوں کی ہے جو آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں۔ یعنی اس لحاظ سے بھی آپ تھوڑا سا سوچیں نا کہ قرآن آج ہماری ضرورت نہیں رہی۔ یہ بہت ایک گہرا جملہ ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں اللہ کی عطا سے۔ آج مسلمان قرآن کی ضرورت ہی نہیں محسوس کر رہا، ساری زندگی ہو جاتی ہے اور قرآن سے بے خبر ہو کے ہم زندگی گزار دیتے ہیں۔ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم قرآن جہاں ہمیں لے جانا چاہتا ہے وہ ہماری منزل نہیں ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن تو آپ کو ایسے راستے کی طرف لے جاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ ہم ایسے زندگی گزار رہے ہیں، بے خبر ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، اللہ سے غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اور یہ غافل کا جو میں نے لفظ کہا نا، یہ قرآن میں ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون۔ یہ لوگ دنیا کے ظاہر کے بارے میں تو جانتے ہیں، لیکن حقیقت آخرت اللہ سے یہ غافل ہیں۔ 3 ترجمے کیے میں نے آخرت میں اللہ
اور حقیقت ہے، تو اس سے غافل ہو کر ہم مسلمان زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں میں تو آپ سے مخاطب ہوں، مسلمانوں سے مخاطب ہوں، کافروں سے جب میں خطاب کروں گا تو پھر وہ الگ بات ہوگی، لیکن میں تو آپ سے، آپ نے کیوں اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مار دیا ہے؟ آپ کیوں دوزخ میں جانے کے لیے ضد کر رہے ہیں؟ عملی طور پہ آج کا مسلمان جو ہے وہ دوزخ میں جانے کی ایسی ضد کر رہا ہے کہ بس الہام نفیس۔ ہم بہت ضدی ہیں، اور ضد کیا ہے کہ ہم نے دوزخ میں جانا ہے، یہ ہم زبان حال سے ایسا کہہ رہے ہیں، زبان سے ایسا نہیں کہہ رہے، لیکن آپ دیکھ لیں فریحوا بالحیات الدنیا، ہم سب دنیا کی زندگی پر راضی ہیں، اور دے زیادہ دے، یہ دے وہ دے، ساری سوچ و فکر ہماری دنیا تک محدود ہے۔ آپ دیکھ لینا، اپنی سوچوں کو تو دیکھیں، ساری سوچ و فکر ہماری ظاہر تک محدود ہے۔ ہم آج کا مسلمان ظاہر کے لیے زندہ ہے، باطن کے لیے زندہ نہیں ہے، باطن پہ تو اس کا یقین بھی نہیں ہے۔ سچی بات یہ ہے، ہم لوگ ظاہر کے لیے زندہ ہیں، اور ظاہر ہی کو ہم حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں، یعنی ظاہر کا ایک دھوکہ لگ گیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بڑی خطرناک بات ہے، ظاہر کا دھوکہ۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، ساری وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا، اس کو ذرا سنیں، حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ساری خطاؤں کی جڑ ہے، حضور کا فرمان ہے۔ اب حب الدنیا کب ہوگی؟ آپ دنیا کی محبت میں کب گرفتار ہوں گے؟ جب آپ اس کو حقیقت سمجھنے لگے۔ اس بات پہ ذرا غور کریں نا، دنیا کی محبت میں کب آپ گرفتار ہوں گے؟ جب آپ حاصل دنیا کو حقیقت سمجھنے لگے۔ یہ 5 لاکھ ہیں، یہ 5 کروڑ ہیں، یہ 5 ارب ہیں۔ چلے ابھی میں کھرب کا نام نہیں لیتا، لیکن اربوں پتی تو ہیں دنیا میں یا مسلمانوں میں، اور کھرب پتی بھی ہیں، لیکن میں چلیں تو آپ اسی دنیا کو شمار کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ لینا، یہ ساری اب ہمارے سعودی عرب کے جو وہ ہیں بادشاہ ہیں، محمد بن سلیمان ہے اور ان کے والد صاحب ہیں، ان کی باقاعدہ دولت، یعنی دولت کی تو ایک تو ان کا شمار نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگوں نے کہا ہے کہ بھئی ان کے پاس اتنے ملین ڈالر ہیں یا ٹریلین ڈالر ہیں۔ یہ دنیا والے دنیا کو شمار کرتے رہتے ہیں۔ سب سے مالدار کون ہے؟ پہلے جب ہم چھوٹے تھے نا تو وہ ایوب خان کا دور حکومت تھا، تو 22-23 خاندان تھے اس وقت، اب تو زیادہ ہو گئے۔ لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، یہ باتیں ہنسی مذاق کی نہیں کر رہا میں، آپ سے میرا کوئی دل لگی کا ارادہ نہیں ہے، یہ سیریس باتیں ہیں۔ یا تو آپ کا دل حب دنیا، یا آپ کے دل میں یا تو حب دنیا ہے یا حب مولا ہے، حب آخرت ہے۔ اور عام طور پہ یہ تو میں چیلنج کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، دنیا کی محبت ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان قارون من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك
ولا تبغ الفساد في الأرض ان اللہ لا يحب المفسدین۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين۔ قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا اور ان پر تعدی کرتا تھا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کو اٹھانی مشکل ہوتی۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا کہ اترائیے مت کہ خدا اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين۔ اور جو مال تم کو خدا نے عطا فرمایا ہے اس سے آخرت کی بھلائی طلب کیجیے، اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھلائیے، اور جیسی خدا نے تم سے بھلائی کی ہے ویسی تم بھی لوگوں سے بھلائی کرو، اور ملک میں طالب فساد نہ ہو، کیونکہ خدا فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔